جماعت اسلامی اقامت دین کے تصور کے ساتھ، ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین مکمل، داڑھی کی لمبائی 5 انچ کی اونچائی اور ٹوپی کی گہرائی، اس کا مطلب دین ہے۔ یہ دین کا ایک بہت ہی مطلب ظاہری پہلو ہے اور معاملات دین ہے، نظام ہے دین۔ اصل میں دین جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے۔ تو اسلام ایک وے آف لائف ہے۔ جتنے انبیاء کا ذکر ہے سب نے دین قائم کیا۔ دین قائم کرنا کسے کہتے بھائی؟ جیسے نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہے، ان کو جو ہے صحیح سے ادا کرنا، اس کے وقت پہ پڑھنا، صحیح سے ادا کرنا، یہی ہے۔ ایسے ہی جو ہے دین کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پورا کرنا۔ تو دین پر صحیح سے چلنا، دین کی پابندی کرنا، یہی ہے دین کا قائم کرنا۔ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پوری زندگی فلسطین کے اندر مشرک اور کافر حکومت کے درمیان کٹی ہے۔ وہاں کون تھے؟ رومیوں کی حکومت تھی۔ کون سا انہوں نے حکومت قائم کرنے کی طرف کبھی دعوت دی یا کوشش کی؟ ان لوگوں کے حساب سے کہ کہیں بھی رہو، نظام اکھاڑنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے کچھ نہیں تو تن من دھن کے لیے کوشش کرو زندگی میں، اور کچھ ہے نہیں۔ جب تک نظام کو اکھاڑ نہیں پھینکو گے اور نیا نظام نہیں قائم کرو گے، اللہ کی حکمرانی جب تک نہیں آ جائے گی، تب تک جو ہے تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سب بولتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں جو اصل دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ایسے نہیں جو مودودی نے کہہ دیا سب ٹریننگ کورس ہے، مطلب اس کی کوئی ویلو نہیں ان کے یہاں۔ ٹریننگ کورس کہہ کر کے مودودی نے مذاق اڑایا ہے دین کے ارکان کا۔ تو ان کو نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے، تو اپنا تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کو مذاق بنا رہے۔ ارے بھائی نہیں ہے تو کم سے کم مذاق تو نہ بناؤ، پورا داڑھی جو چھل کر کے رکھے ہوئے۔ حالانکہ حدیثوں میں آپ جاؤ گے دیکھو گے باقاعدہ جو ہے کہیں داڑھی کاٹنے کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ وہ خود جو ہے ابو العلا مودودی وہ آخری عمر میں داڑھی رکھنا شروع کی جب لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، نہیں تو خود نہیں رکھتے تھے۔ محمد منظور نعمانی جو بندی عالم جو بڑے فین تھے ابو العلا مودودی کے، بہت دفاع کرتے تھے عامر عثمانی کی طرح سے۔ تو وہ بہت زیادہ ان کے جو ہے کہ جو ہے محبت میں گرفتار تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہیں۔ ایسا ملاقات نہیں ہوئی تھی، دلی گئے وہ جو ہے لکھنؤ سے سفر کر کے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں دیکھ کر کے آئے بیچارے، آئے جو ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا۔ یہ کہاں ہے بھائی اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے؟ یہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان الدین، انا جو ہے دین کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے آپ جائیے مفسرین نے کیا کیا ہے، اللہ کے یہاں محبوب دین اسلام ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب ان کا جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور اقامت دین جو لوگ بولتے ہیں، اس کا مطلب صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، حکومت قائم کرنا اور لوگوں کے درمیان بھرم قائم کرنے کے لیے یہ جو ہے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء جو ہے اقامت دین کے لیے آئے تھے، اور دلیل میں بھی پیش کرتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، جو سورہ شورى کی آیت ہے غالباً 13 نمبر، اس کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف جو وحی کی ہے اور تمہاری طرف، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ سب کی طرف وحی کی، اس بات کی کہ دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین، اور اس کے اندر جدا جدا نہ ہو جائے۔ تو انہیں انبیاء کو جو ہے دین قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے انبیاء آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو اقامت دین کا ادھر مفہوم اپنے حساب سے گڑھ کر کے لوگوں کو بتا رکھے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اقامت دین کا کیا معنی ہے ان کے یہاں؟ حکومت قائم کرنا، حکومت کے اندر آ جانا، کرسی سنبھال لینا، یہ جو ہے ان کے یہاں اقامت دین کا معنی۔ سب کے یہاں، ابو العلا مودودی کے یہاں، ڈاکٹر اسرار کے یہاں، اور یہ تو سمجھیے کہ ان کے پیروکار ہیں، اندھ بھکت ہیں، تو یہ تو کہیں گے ہی، وہی انہی لوگوں کا نظریہ ہے، اور سید قطب کا بھی یہی نظریہ ہے
اقتدار میں آ جاؤ بس. تو ان کے یہاں اصل جو اقامت دین کا معنی اقتدار میں آ جاؤ. اقتدار میں آ جاؤ، اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بھائی سوال کریں گے، ٹھیک ہے اقتدار میں آ گئے، اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد نظام مصطفیٰ لاگو کریں. یہ سب جھوٹا ہے. ارے بھائی جب تم سب کو لے کر کے، شیعہ کو، بریلوی کو، سب کو لے کر کے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو بھی، جی ہاں مصر میں ایسا کیا، سب کو لے کر کے تم جب حکومت میں آؤ گے، کون سا دین نافذ کرو گے؟ دین اسلام تھوڑی نافذ کر پاؤ گے. اور حکومت ان کو ملی بھی ہے لیکن کہیں نہیں نافذ کی. یہ سب ان کا جھوٹا تصور ہے، اور اقامت دین کا غلط مفہوم لوگوں کے درمیان بتا کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تاکہ لوگوں کی تائید حاصل ہو جائے، جسے سیاسی پارٹیاں دوسری جو ہے بیوقوف بناتی ہیں پبلک کو. اور اقامت دین کا یہ غلط معنی تصور پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو حکومت سے، حکمرانی سے جوڑ کر کے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ورنہ اقامت دین کا اصل معنی ہے کیا؟ وہ بھی صحیح جو اس کا معنی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ بھائی ان کے جو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، شرعی اصطلاحات جو ہیں، دین کے جو اصل جو مفاہیم ہے ان کو کیسے لوگ بدلتے ہیں، اس کے اندر تو بدل کرتے ہیں. ہمیں صحیح معلوم ہونا چاہیے. یعنی یہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یہ جو ہے دین میں کیسے تحریف کر دیتے. جی ہاں، یہی اقامت دین کا انہوں نے جو معنی حکمرانی کے کیا نا، اقتدار کے، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ان لوگوں نے کلمہ توحید کا معنی ہی بدل دیا. ابو الاعلی مودودی، سید قطب وغیرہ نے کیا کیا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بدل دیا، کہ جس کو جو ہے کہنے کے بعد آدمی مسلمان ہوتا ہے، اصل کلمہ ہی انہوں نے بدل دیا. نعوذ باللہ. اتنی بڑی جرات انہوں نے کیا. یعنی یہ دینار و درہم کا جو بندہ اور غلام کہا گیا ہے، بالکل ان کے اوپر فٹ آتا ہے کہ یہ لوگ دین کو بھی بدل دیتے ہیں، دین کا معنی مفہوم بھی بدل دیتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں کا جو کلمہ اس کا معنی بھی انہوں نے بدل دیا، اور اس کا معنی بھی اس کے اندر بھی حکومت سے جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ کا معنی آپ جا کر کے دیکھو، قرآن کی 4 اصطلاحات، الہ کا معنی انہوں نے کیا بادشاہ مطلق، حکمران اعلیٰ. تو اس کا معنی بھی، جبکہ آج تک 14 صدی تک سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ جو ہے معبود کے معنی میں، الہ معبود کے معنی میں سب کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا، سارے لوگوں کا. اگر وہاں حاکم مراد لے لیں، یہ کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ کے معنی میں، استغفر اللہ. اگر حاکم معنی مراد لے لے تو اس کا مطلب جو ہے اللہ کے رسول جو کہہ رہے تھے مکہ والوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ کو حاکم مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لوگ تو پہلے سے حاکم مانتے تھے بھائی. وہ لوگ شرک جو کرتے تھے، حاکمیت و حکمیت کے اندر نہیں شرک کرتے تھے. وہ جو شرک کرتے تھے وہ تو توحید عبادت میں شرک کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. تو وہ تو عبادت میں جو ہے شرک کرتے تھے، اور اسی شرک سے منع کیا گیا کہ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کی، صرف اسی کی عبادت کرو. تو معبود کے معنی میں ہے یہ سب کے یہاں، اور اسی جو ہے توحید عبادت میں جو ہے شرک کرنے ہی کو لے کر کے تمام انبیاء کا جھگڑا رہا ہے اپنی قوموں سے، اور اسی توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے سب آئے. لیکن یہ لوگ جو ہے انبیاء پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. دین کا معنی بدل دیا، کلمے کا معنی بدل دیا، محض جو ہے 2 ٹکے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیا کمانے اور چمکانے کے لیے ان لوگوں نے دین کو بھی بیچ دیا. آپ حیران ہوں گے، آپ دیکھیں ان کو کیسی کیسی تعریفیں کریں گے، وہ یہ فلان دھماک، شیخ الاسلام علامہ کیا کیا کہتے ہیں، جو دین کا معنی بدل رہے ہیں، کلمہ کا معنی بدل رہے ہیں. یعنی گویا دین کو بیچ کر کے یہ دنیا کا معنی چاہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. جی ہاں، انبیاء کو جو ہے اقامت دین کا حکم دیا گیا تھا، بالکل دیا گیا تھا، لیکن کون سا، کیا معنی ہے اس کا اقامت دین کا؟ میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ مضبوط دین ہے. اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید عبادت کا ذکر کیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انبیاء کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، تمام ادیان سے کٹ کر کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں. ونفا کا مطلب ہوتا ہے تمام باطل ادیان سے کٹ کر کے دین خالص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ جو اس کا مفہوم ہے، یہ توحید عبادت ہے، یہ توحید الوہیت ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہے نماز زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. آپ دیکھیں عقیدہ، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے یہاں پہ. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دین کہا ہے. اور یہ جناب، اور اس سے پہلے جو ہے چاہے مولانا مودودی ہو، سید قطب ہو، اسرار ہو، یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ابھی انہوں نے کہا لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے، اصل دین یہ نہیں ہے. ان کو معلوم اصل دین کون ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی مضبوط دین ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اصل دین نہیں. مطلب کیا ہے یہ؟ جیسے یہودی جو ہے جھوٹ بولتے تھے، تورات میں جو لکھا ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے، اس کا دوسرا معنی بتاتے تھے. بالکل یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ آیت کا غلط معنی کوٹ کرتے ہیں صرف جو اقتدار کے لیے کہ ہمیں کرسی مل جائے کسی طریقے سے. 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچے. ارے بھائی، دین کے نام پہ جب جھوٹ بولو گے تو کہاں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا؟ ارے تم جھوٹ بول رہے، ڈائریکٹ جو ہے سیاست میں جاؤ، سیاسی پارٹی بناؤ. یہ دین کے نام پہ کیوں اس کو چورن بھیج رہے ہو؟ کبھی نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. دین کا تڑکا بیچ سے نکال دو، سیدھا جاؤ سیاست میں، اور یہ جو ہے اسلامی کہنا چھوڑ دو، سیکولر بن کر کے رہو جیسے اور دیگر جو ہے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں. کم سے کم وہ تو اپنے آپ میں کھلا ہے، ان کی یہاں کوئی کرکٹ کی طرح سے چال نہیں، دوغلا پری نہیں ہے، فریب نہیں ہے. دین کے نام پہ دھوکہ تو نہیں وہ دے رہے. جو بھی ان کا اپنا نظریہ اس میں جو ہے وہ کھل کر کے. لیکن یہ کیوں دھوکہ دیتے ہو بھائی کہ اس کے لیے جو قرآن اور حدیث کو بھی بدل دیتے ہو، دین ہی کو بدل دو، اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی بدل دیتے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کو دین، مضبوط دین کہہ رہا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ دین ہے ہی نہیں، اصل دین تو اور کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ نظام ہے، سسٹم ہے، وے آف لائف ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں. کون سا بھی سسٹم ہے، کون سا جو ہے نظام ہے؟ یہ سب جو سسٹم، وے آف لائف، نظام، یہ سب اشارے کنائے میں ڈائریکٹ جو کرسی اقتدار نہیں کہہ رہے. حکومت، کرسی، اقتدار، یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں بول رہے. اس کے لیے جو ادھر ادھر دائیں بائیں کٹ کر کے بول رہے ہیں. نظام اصل دین ہے، سسٹم دین ایک سسٹم کا نام ہے، وے آف لائف کا نام ہے. مطلب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ہاں، سیدھا جو ہے جو دل کے اندر ہے اس کو زبان پہ سیدھا نہیں لا رہے، ادھر ادھر گھما رہے ہیں پبلک کو. ہاں بھائی، نظام کیا ہے؟ وہ یہ نظام حکومت کے معنی میں. تو ان کے یہاں حکومت جو ہے وہ اصل دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین ہی نہیں ان کے یہاں. استغفر اللہ. تو یہ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اقامت دین کا معنی میں بتا رہا تھا. اب آئیے دیکھیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام انبیاء آئے اقامت دین کے لیے آئے تھے، مطلب حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے ان کے حساب سے، نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے ان کے حساب سے، وہی حکومت قائم کرنے کے لیے. تو یہ جس آیت کو کوٹ کرتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، سب سے جو ہے مضبوط جو ان کے یہاں آیت ہے اس کے لیے، اقامت دین کے لیے، وہی پیش کرتے ہیں. اسی پہ آپ ایک سرسری نظر ڈال لیجئے. جن 5 انبیاء کا جو اولو العزم ہے ان کا ذکر آیا ہوا ہے اس کے اندر. اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک جنہوں نے دعوت دی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی. کون سا نظام انہوں نے قائم کیا؟ یا ان کے تعلق سے پوری ایک سورت ہے سورہ نوح،
اور بھی دیگر بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے ان کی ہلاکت ہے، ان کی اس قوم کی ہلاکت اور بربادی کا بھی ذکر ہے، طوفان کا بھی ذکر ہے، اور کشتی کا بھی ذکر ہے، ان کے بیٹے کنان کا بھی ذکر ہے، انہوں نے کیسے بد دعا کی، سورہ نوح میں سب کچھ ذکر ہے۔ لیکن جو ہے یہ مودودی جماعت والا جو ہے یہ سسٹم اور نظام وے آف لائف کا کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے حکم دیا دین قائم کرو تو انہوں نے قائم تو کیا ہوگا، نبی ہے وہ تو جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے، انہوں نے تو قائم کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ کون سا دین قائم کیا وہ تو دکھانا پڑے گا نا، انکار تو نہیں کر سکتے کہ نہیں ان سے ہو پایا۔ جی ہاں، یہ لوگ انکار کرتے ہیں ڈائریکٹ کہ ناکام ہو گئے، اکثر انبیاء جو ہے اقامت دین میں ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ باقاعدہ ایسی باتیں کہتے ہیں، انبیاء پر بھی بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دین قائم کیا، جتنے انبیاء کا ذکر ہے سب نے دین قائم کیا۔ دین قائم کرنا کسے کہتے ہیں بھائی؟ جیسے نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہے، ان کو جو ہے صحیح سے ادا کرنا، اس کے وقت پہ پڑھنا، صحیح سے ادا کرنا، یہی ہے۔ ایسے ہی جو ہے دین کے جو احکامات ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پورا کرنا۔ تو دین پر صحیح سے چلنا، دین کی پابندی کرنا، یہی ہے دین کا قائم کرنا۔ تو دین کے جو احکامات اور اس کے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرے آدمی، یہی ہے دین کا قائم کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسے اس میں سب سے پہلے جو ہے عقیدہ آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تو صرف ایک مانتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کو جو ہے خالق ماننا، مالک ماننا، اور اسی طریقے سے اس کے جو نیک اچھے اسماء ہے، نام ہے، اس میں صرف اس کو اکیلا سمجھنا، اور جیسا جو ہے اسی طرح سے ماننا۔ یہ جو صرف ہے توحید اسماء صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا۔ عقیدہ جو ہے، تو عقیدہ ہو انسان کا صحیح، اس کے علاوہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں جو یعنی دین آپ اگر دیکھیں تو ایمان کے جو ارکان ہیں، توحید، اور اسی طریقے سے اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین ہے، اس پر سب عمل کرنا۔ جس کا تعلق عقیدے سے ہے اس پر یقین رکھنا، اور جس کا تعلق عمل سے ہے اس پہ عمل کرنا، یہی جو ہے دین کی پابندی کرنا، یہی دین کو قائم کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دین کو کیا نہیں قائم کیا؟ بالکل قائم کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو کہا اللہ نے دین کو قائم کرو۔ آپ دیکھیں چاہے عراق ہو، اسی طریقے سے جہاں وہ پیدا ہوئے، ہجرت کر کے گئے، چاہے وہ فلسطین ہو، مصر ہو، یا اسی طریقے سے مکہ ہو، انہوں نے کہاں کون سا نظام قائم کیا بھائی؟ کون سا نظام قائم کیا؟ ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے پورا قربانی سے عبارت ہے۔ انہوں نے پوری زندگی میں قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں توحید کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دی، بت پرستی سے لوگوں کو منع کیا، شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، یہی کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہی اصل دین قائم کرنا ہے۔ آدمی توحید کی طرف دعوت دے، توحید پر قائم ہو، دوسروں کو بھی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کرے، یہی تو ہے اصل دین قائم کرنا۔ اپنے گھر میں بھی انہوں نے دعوت دیا، اپنے قوم والوں کو بھی دعوت دی، اسی طریقے سے حکومت وقت کو بھی، حاکم وقت کو بھی آپ نے دعوت دی۔ اگر کسی کو بھی دعوت دی تو وہ توحید کی طرف دعوت دی ہے، شرک اور بت پرستی سے منع کیا، روکا ہے، اور زندگی بھر اسی سے لڑتے رہے آپ، شرک اور بت پرستی سے۔ کہیں جو ہے کسی نظام، حکومت اور اقتدار اور کرسی کی بات نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بھی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو صرف یہی چیز پائیں گے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو، حتیٰ کہ فرعون کے پاس گئے، فرعون کی قوم کے پاس گئے مصر کے اندر، وہاں کون سی دعوت انہوں نے دی؟ توحید کی دعوت دی، اس کے علاوہ اور کون سی دعوت دی ہے؟ کہاں جو گئے بنو اسرائیل کو لے کر کے جو سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے فرعون کے خلاف، اس کی فوج کے خلاف، کہ بھائی تم بڑا ظالم ہے، فرعون جو ہے آؤ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں، جیسے مودودی جماعت والے احتجاج کرتے ہیں،
حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں احتجاج کیا اقامت دین کے لیے اگر حکومت مراد ہوتی تو، کہ اس کو ہٹا کر کے، وہ تو بھائی نبی تھے، ان کے پاس معجزات تھے، انہوں نے کہیں نہیں احتجاج نہیں کیا، کہیں جو حکومت کے لیے جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. بنو اسرائیل کی پوری بڑی تعداد تھی ان کے پاس، تو کہیں تو ایسا کچھ نہیں تھا. حتیٰ کہ فرعون غرق ہو گیا، اس کی فوج بھی غرق ہو گئی، پھر بھی کوئی حکومت قائم نہ کرنے نہیں گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں وہیں رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. کوئی حکومت قائم نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو یہ لوگ بول رہے ہیں، بلکہ اقامت دین سے مراد جو ہے دین کی پابندی کرنا اور دوسروں کو بھی اسی کا حکم دینا، یہی چیز ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے، نماز کی پابندی خود کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دو. یہی ہے اقامت دین، کہ دین کی پابندی آدمی خود کرے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے. یہ اصل ہے اقامت دین. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پوری زندگی فلسطین کے اندر مشرک اور کافر حکومت کے درمیان کٹی ہے. وہاں کون تھے؟ رومیوں کی حکومت تھی. کون سا انہوں نے حکومت قائم کرنے کی طرف کبھی دعوت دی یا کوشش کی؟ ان لوگوں کے حساب سے کہ کہیں بھی رہو نظام اکھاڑنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے کچھ نہیں تو تن من دھن کے لیے کوشش کرو. زندگی میں اور کچھ ہے نہیں. جب تک نظام کو اکھاڑ نہیں پھینکو گے اور نیا نظام نہیں قائم کرو گے، اللہ کی حکمرانی جب تک نہیں آ جائے گی، تب تک جو ہے تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ سب بولتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی کیا ہے، کوئی ان کی عبادت قبول نہیں. اس کا مطلب کیونکہ وہ تو نبی تھے، اور جو ہے نظام کفر کے تحت رہ کر کے انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو جو ہے تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی ہے. اس کا مطلب انہوں نے کوئی دین قائم نہیں کیا، نعوذ باللہ. تو یہ ہے ان لوگوں کی مکاری ہے، جو یہ لوگوں کو جو ہے قرآن اور حدیث کے نام پر، دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. اور صرف دھوکہ ہی نہیں دیتے ہیں، اس کے جو ہے دین کے معنی اور مفاہیم کو بھی بدل دیتے ہیں محض کرسی حاصل کرنے کے لیے. اور دیکھیے اس کے لیے مذاق بھی کرتے ہیں. اگر کوئی بتاتا ہے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو دین کے شعائر ہیں، جیسے کہ داڑھی کا رکھنا اور جو لباس کے شعائر ہیں، ٹوپی وغیرہ ہے، یہ مسلمانوں کی جو پہچان ہے، یہ جو دین کے شعائر ہے، مسلمانوں کی جو پہچان ہے، اس سے بھی یہ لوگوں کو متنفر کہتے ہیں. یہ کیا بول رہے کہ لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے کہ داڑھی کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، ٹوپی کی گہرائی اتنی ہونی چاہیے. آپ دیکھ لو ان کو، نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے، تو اپنا تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کو مذاق بنا رہے. ارے بھائی نہیں ہے تو کم سے کم مذاق تو نہ بناؤ. پورا داڑھی جو چھل کر کے رکھے ہوئے. حالانکہ حدیثوں میں آپ جاؤ گے دیکھو گے باقاعدہ جو ہے کہیں داڑھی کاٹنے کا کہیں ذکر نہیں آیا. کوئی بھی مرفوع حدیث ایسی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں جو ہے داڑھی کاٹنے کا ذکر آئے. آپ جو ہے مودودی جماعت والوں کو دیکھو گے تو بھوکتے رہتے ہیں. وہ دیکھنے، چہرہ دیکھنے سمجھ میں آ جائے گی یہ ہے مودودی جماعت کا ہے، سمجھ میں آ جاتا. وہ خود جو ہے ابو العلا مودودی، وہ آخری عمر میں داڑھی رکھنا شروع کی جب لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، نہیں تو خود نہیں رکھتے تھے. خود وہ جو پورا جو سیو کر کے رکھتے تھے، ایک دم سے فرنج جیسے جو ہے فرنج والے کرتے ہیں، یعنی یورپ والے پورا جو سیو رکھتے تھے. کون تھے وہ؟ منظور نعمانی، مولانا محمد منظور نعمانی، جو بندی عالم، جو بڑے فین تھے ابو العلا مودودی کے. ہاں، بہت دفاع کرتے تھے عامر عثمانی کی طرح سے. تو وہ بہت زیادہ ان کے جو ہے کہ جو ہے محبت میں گرفتار تھے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہیں. ملاقات نہیں ہوئی تھی. دلی گئے وہ جو ہے لکھنؤ سے سفر کر کے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں دیکھ کر کے آئے بیچارے. آئے جو ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کو چھوڑ دیے، لات مار دیے، اور ایک کتاب لکھ دی کہ میری سرگزشت ابو العلا مودودی کی رفاقت میں وغیرہ وغیرہ کے بعد یا پہلے، ایسا کچھ کتاب کا نام ہے. چھوٹی کتاب ہے، مختصر، سرگزشت کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا. دیکھ کر کے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں چھوڑ دیے؟ کہا کہ جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا، جب تک دھوکے میں تھا، اور دلی میں جا کے ملاقات ہوئی، دیکھ لیا، تو پھر میں سمجھ گیا بھائی ان کا کیا کام ہے.
یعنی مطلب یہ ان کا کہنے کا یہ، اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تو بولتے ہیں دین قائم کرنے کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے، جو موجودہ دور میں بہت ہی مشکل کام ہے، اور اپنا تو کوئی کچھ عمل ہی نہیں کر رہے۔ ارے میں تو گیا تو پہچان ہی نہیں پایا، ان کے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں تھی، بالکل صفا چٹ۔ وہ کون سا بھائی دین قائم کرنے کے لیے؟ خود وہ نہیں دین قائم کر رہے ہیں تو دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں دین قائم کرنے کے لیے۔ یہ تو صحیح بات ہے بھائی، حقیقت ہے یہ۔ آدمی ایک کام خود نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو کہے گا کرنے کے لیے تو اس کو تعجب ہوگا۔ ارے بھائی پہلے خود تو کرو، اگر اچھا کام ہے تم بول رہے تو اپنا تو عمل کرو پہلے۔ ان کے 9 بچے تھے مثال کے طور پہ، 3 بیٹیاں اور 6 بیٹے، کسی کو انہوں نے دینی تعلیم دلائی ہی نہیں۔ تو کیا دلائی بھائی؟ کانوینٹ اسکول میں، یعنی عیسائی اسکولوں میں انہوں نے پڑھایا، انگریزی میڈیم سے سارے بچوں کو، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو بزنس مین بنایا۔ ایک لڑکا تو ملحد ہو گیا، ابھی بھی وہ موجود ہے، فاروق مودودی۔ یہ لوگ بولتے ہیں ارے وہ کنان ہے، حضرت نوح کا لڑکا بھی تو کافر ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، ایسا ہے ویسا۔ ارے وہی تو کہاں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے، ان کو تو بعد میں پتا چلا ہوگا، ان کے تو سامنے ان کا بچہ تھا، تربیت صحیح سے دی ہوتے تو کیوں کنان بنتا بھائی؟ اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو تو نبھانا چاہیے، دینی تعلیم دلانا چاہیے تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم دلا دیتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ بھائی میں نے تو کوشش کیا، حافظ قرآن بنا دیا، ہم نے جو ہے اس کو عربی سکھا دیا، اس کو ہم نے قرآن حدیث کی تعلیم دے دی، اس کو ہم نے جو فلاں فلاں مشائخ کے پاس بھیجا تھا دین کی تعلیم کے لیے، ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، ان کے پاس فلاں پڑھنے کے لیے علم جو ہے، لیکن یہ جو ہے ملحد ہو گیا، تو میں کیا کہوں؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ارے بھائی انہوں نے ملحد ہونے کے راستے پر تو خود لگایا، کانوینٹ اسکول میں بھیج کر کے انگریزی میڈیم سے پڑھانے کے لیے جب بھیج دیے تو وہاں وہی سب رواج ہے تو وہی کرے گا نا، تو راستہ تو خود ہی دکھا دیے۔ تو مطلب اپنے گھر میں انہوں نے دین کو قائم نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں بھائی جگہ جگہ یہی ہے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر قائم کرو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت کے لیے، وانذر عشیرتک الاقربین، بھائی اپنے گھر والوں کو پہلے دعوت دو، دین کی طرف لاؤ۔ اپنے گھر والوں کو تو دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ دینی تعلیم سے بھی محروم رکھتے تھے۔ ان کا ایک لڑکا امریکہ میں، امریکہ کے خلاف بہت بولتے، امریکہ ہی میں اپنے لڑکی کو بھیجے، اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا، اس نے اپنے پاس بلایا تھا علاج کرنے کے لیے ان کو، وہیں پر امریکہ میں ابو العلا مودودی کا انتقال ہوا، بفیلو کے اندر، کیا نام ہو جگہ کا۔ اسی طریقے سے ان کے 2 بچے گلف کے اندر، سعودی کے اندر یا کسی ملک میں باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں، انہی کے زمانے میں انہوں نے بھیجا تھا۔ وہی جو ہے سعودی عرب، جس کو یہ اسلامی ملک مانتے ہی نہیں ہے، طاغوت بولتے ہیں، اور ملوکیت کہہ کر کے کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور زندگی بھر وہی چندہ کرنے جاتے تھے ایک ترجمان لے کر کے، کیونکہ عربی بولنا ان کو آتی نہیں تھی۔ ان کی جتنی عربی کی کتابیں ہیں سب جو ہے دوسروں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ایک بھی ترجمہ اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، کیونکہ وہ عربی جو ہے بولنا لکھنا نہیں جانتے تھے کہ ترجمہ کر لے جائیں یا بول لے جائیں، اپنے ساتھ ایک ترجمان لے جاتے تھے باقاعدہ۔ اکثر جو ہے سعودی ہی میں وہ دکھتے تھے، وہیں کا چندہ لاتے تھے، پورا منصورہ جو ہے اسی ریال پہ کھڑا کیے تو، اور ان کے اپنے بچوں کو بھی وہیں کمانے کے لیے بھیجے۔ ایران سے بڑی دوستی محبت ہے، وہ اسلامی ملک ہے، نہ وہاں کبھی چندہ کرنے جاتے تھے اور نہ وہاں کسی بچے کو اپنے بھیجے بھائی کمانے کے لیے، تاکہ جائز تو ہو جائے۔ وہیں سے انعام لا رہے، سعودی سے انعام لا رہے، وہیں سے ایوارڈ لا رہے ہیں، وہیں سے چندہ لا رہے ہیں، وہیں کے بچوں کو بھیج رہے ہیں کمانے کے لیے، جبکہ وہ اسلامی ملک ہی نہیں، وہ لوگ طاغوت ہے۔ اور ایران جو کہ ان کے یہاں اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی ملک ہے،
نہ وہاں انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، نہ وہاں چندہ کرنے جاتے تھے، نہ وہاں سے انعام بھی کبھی پاتے، تب بھی محبت. اور یہ چیز جو ہے سب کے یہاں ہے. آج بھی ان تحریکیوں کے یہاں یہی چیز پائی جاتی ہے. ایران سے ساری محبت، لیکن ایران کبھی نہیں کمانے کے لیے جائیں گے، کبھی نہیں. وہاں نہیں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ وہاں سے ایک پیسہ نہیں پائیں گے. کہاں جائیں گے؟ سعودی میں جائیں گے، قطر میں جائیں گے، کویت میں جائیں گے، امارات میں جائیں گے. یعنی دینار درہم اور ریال کمانے جاتے ہیں. وہیں جائیں گے، وہیں کمائیں گے، انہیں لوگوں کا پیسہ کھائیں گے، گھر والوں کو بھیجیں گے، گھر چرائیں گے، اور پھر وہی انہیں لوگوں کو گالی دیں گے. اور جہاں سے ایک پیسہ نہیں پائیں گے ایران سے، اس کا گن گائیں گے. یہ ہے ان لوگوں کی عادت. کیوں ان لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے سربراہوں نے، ان کے سرگنوں نے یہی کام کیا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ کیسے یہ بندہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے. کہ یہ لوگ سمجھ رکھے ہیں کہ دین جو ہے داڑھی میں ہے، کہ کتنی لمبی داڑھی ہو، کتنی گہری جو ہے ٹوپی ہو. مطلب ایسا کوئی کہتا ہے؟ میں تو نہیں سنا کہ جو ہے داڑھی میں لوگ جو ہے جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنی لمبی ہو کتنی نہیں لمبی ہو. اور اگر کوئی کرتا بھی تو اس طرح مذاق اڑانا داڑھی کا. لوگ داڑھی کو اسلام اپنا آدمی رکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لو چہرہ سامنے، بھوک بھاگ کر کے رکھا ہوا ہے. 5 حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں ایک ساتھ، جس کے اندر ہے بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، چھوڑ دو معاف کر دو بڑھاؤ، یہ سارے الفاظ ہے. اور ایک میں ہے کہ جو ہے مجوسیوں کی مخالفت کرو اور مونچھ کو کٹا لو. وہ لوگ داڑھی کو کٹاتے تھے، چھیلتے تھے داڑھی مجوسی جو ہوتے تھے، اور مونچھ کو چھوڑتے تھے. تو ان کی مخالفت کرنے کے لیے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ مجوسیوں کے خلاف رہو. اس کا مطلب یہ کہ مونچھ کو جو ہے کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو یہ لوگ بالکل الٹا بات کرتے. کیوں؟ یہ لوگ تو بالکل ٹائی ہوئی پہن کے رہتے ہیں نا، تو اس کے لیے داڑھی ان کو اچھی نہیں لگتی. جو رکھتے بھی ہیں وہ لوگ بھی باقاعدہ سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں. ہاں، دور سے بندہ دیکھ لے گا، سمجھ جائے گا. اب یہ دیکھو، یہ ان لوگوں کا امیر ہے، امیر کا یہ حال ہے، تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں داڑھی کی لمبائی اتنی ہو، جھگڑا کرتے یہ داڑھی میں. اور مذاق اڑائیں گے لوگ کہ دنیا جو ہے کہاں پہنچ گئی. یہ لوگ جو ہے داڑھی میں کی لمبائی اور اس کی چوڑائی میں پڑے ہوئے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کہیں گے. ٹوپی کی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. یہی لوگ یہ سارا جو ہے چٹکلا چھوڑتے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے دین کے شاعر کا مذاق ہے. مذاق بھی اڑاتے ہیں جو اصل دین ہے. نماز روزہ حج زکات کو ایسے نہیں جو مودودی نے کہہ دیا سب ٹریننگ کورس ہے، مطلب اس کی کوئی ویلو نہیں ان کے یہاں. ٹریننگ کورس کہہ کر کے مودودی نے مذاق اڑایا ہے دین کے ارکان کا. تو یہ لوگ نہیں اڑائیں گے کیا؟ بالکل یہ لوگ اڑائیں گے. تو اقامت دین کا جو ہے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور جو اصل دین ہے ارکان دین نماز روزہ حج زکات وغیرہ، اس کا جو ہے اس کا ویلو کم کرنا، اس کو جو ہے ویلو کا، اور دین کا جو حقیقی معنی اس کو چھوڑ کر کے حکمران حکومت کو بتلانا، اور دین کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے یہ جو ہے کیا بار ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. یہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. یہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان الدین، انا جو ہے دین کے ساتھ ہے. اس کا ترجمہ جو ہے آپ جائیے مفسرین نے کیا کیا ہے، اللہ کے یہاں محبوب دین اسلام ہے. یہ اس کا مطلب ہے، پسندیدہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے. اس کے بغیر اور دوسرا دین نہیں چلے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسی کے بعد ہے کہ دین کے علاوہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر تلاش کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہاں تو یہ بتایا گیا بھائی دین اسلام اللہ کی اصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین یہودیت نصرانیت اور دوسرے بھی ادیان ہیں باطل، وہ مقبول نہیں. یہ اصل مراد ہے. وہ اسلام ہے. اسلام کیا وے آف لائف ہے، یہ ہے وہ وے آف لائف. یعنی جو ہے اس کا جو ادھر ادھر گھما پھرا کر کے
نظام اور سسٹم اور وے آف لائف کہتے تو لوگ سمجھ ارے یہ تو پورا جو ہے دین سمجھتا ہے. ہاں دو چار آیت ادھر ادھر سے رٹا مار کر کے اور اس کا غلط جو ہے لوگوں کو ترجمہ کر کے بتا دو, یہی جماعت اسلامی کا نام ہے اور یہی کارنامہ ہے. بہرحال ان لوگوں کے تعلق سے باتیں بہت ہیں اور ان لوگوں یہ لوگ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام پر, تو اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے گا, ایکسپوز کیا جائے گا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سن رہے تھے دکتور اجمل منظور مدنی حفظ اللہ کو. اصول منہج جو یہ پروگرام ہوتا ہے منڈے کے دن رات میں i+ TV پہ لائیو ہوتا ہے.